باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز سامعین، اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام امت کے حق کے اندر کس قدر شفیق ہیں، انسانوں کے کتنے خیر خواہ ہیں، اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں جو تمہارے ہی نفوس میں سے ہیں، تمہارے ہی جنس میں سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالتی ہے وہ ان کو شاہ کو گزرتی ہے، یعنی تمہاری مشقت نہیں دیکھنا چاہتے، تمہاری سہولت دیکھتے ہیں، تمہاری خیر دیکھتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین، اور اس خیر اور مشقت سے بچانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ وہ تمہارے ایمان پر حریص ہیں، حرص رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ایمان والے بن جائیں۔ اور یہ سب سے بڑی شفقت انسانوں کے اوپر حضور کی یہ ہے کہ آپ انسانوں کو ایمان کی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو شخص ایمان لے آیا تو جنت تک اس کی رسائی ہوگی اور جہنم سے وہ بچ جائے گا۔ جہنم سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہے اور جنت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ تو اس وجہ سے اب حضور کا یہ سوچنا کہ یہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، اس سے بڑھ کر کسی کا خیر خواہ اور کون ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ فرمایا میری مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی اور آگ روشن ہوتے ہی پتنگے اس کے اوپر آ کر گرتے ہیں اور جل جاتے ہیں، اور فرمایا میں وہ ہوں جو پتنگوں کو آگ سے دور کر رہا ہے، فرمایا میں بھی ایسے تمہیں پکڑ پکڑ کر جہنم سے دور کر رہا ہوں اور تم جہنم کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر حکم، آپ کی ہر تعلیم، آپ کا امر انسان کی فلاح اور جہنم سے دور کرنے کا، جنت کے قریب کرنے کا ذریعہ۔ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین پر بڑی ہی نرمی اور شفقت کرنے والے، رحمت کرنے والے۔ رؤوف الرحیم، رحیم اللہ رب العزت کی صفت ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی، اس صفت کا اطلاق حضور پر کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو اللہ کی صفت رحیمیت ہے اس کا خاصہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا گیا۔ آپ اس وجہ سے انسانیت کے اوپر بڑی ہی نرمی اور شفقت کرنے والے، اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں کے بھی فکر مندی کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ کا جو وصف ذکر کیا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ رحمت صرف ان مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے، کل کائنات کے لیے۔ یہاں تک کہ اہل علم فرماتے ہیں جانوروں تک کے لیے، چرند پرند کے لیے بھی آپ کی رحمت ہے۔ آپ نے تعلیمات ایسی دی ہیں کہ اس سے صرف انسان ہی نہیں، جانور، چرند پرند، ہر مخلوق فیض یاب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جنات کا وفد حضور کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ ہماری خوراک کا انتظام کروائیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر آپ نے فرمایا کہ جس ہڈی کے قریب سے گزرو گے اس کے اوپر تمہیں گوشت چڑھا ہوا ملے گا، تمہاری خوراک کا انتظام ہو گیا۔ یعنی انسان گوشت کھا کر جو ہڈیاں پھینک دیں گے، تم ان کو اٹھاؤ گے، اللہ اس کو پر گوشت کر دیں گے، اس کے اوپر تمہیں گوشت مل جائے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہڈیوں کو گندی جگہ پر نہ پھینکیں، صاف ستھری جگہ پر پھینک دیں، وہ جنات کی خوراک بن جائیں گے، اس کو اٹھائیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ گوشت والا بنا دیں گے۔ جنات کی خوراک کا آپ نے انتظام کیا۔ جانوروں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کر شکایتیں کی کہ میرا مالک میرے اوپر ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، چارہ نہیں دیتا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جانوروں کے اوپر اتنا بوجھ ڈالیں جتنا وہ برداشت کر سکتے، ان کے خوراک کا، ان کے پانی کا
حکم دیا خیال رکھیں۔ پھر فرمایا جانوروں کی پشت کو منبر نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جانور سواری کے لیے ہیں، اگر ان کے اوپر بیٹھنا ہے تو سواری کرو، نہیں بیٹھنا، سواری نہیں کرنی، سفر پر نہیں جانا تو اس کے اوپر بیٹھ کر گپے کیوں ہانکتے ہیں؟ منبر نہ بناؤ ان کو کہ بیٹھ کر اس کو کرسی بنا لیا، وہ بھی بیچارہ کھڑا ہے، سفر کر نہیں رہے اور ایسے ہی اس کے اوپر چڑھ کر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے، نیچے بیٹھ جاؤ، اٹھ تو اس کا بوجھ ہلکا کرو، اگر کام کرنا ہے تو لو اس سے کام، نہیں تو پھر اس کو تو آرام کرنے دو، سائیدار جگہ پر اس کو کھڑا کرنے کی، بٹھانے کی تعلیمات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر تعلیم پر غور کیا جائے تو ہمارے ہی فلاح کے لیے، کل کائنات کی خیر و فلاح کامیابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر۔ اس وجہ سے ہم اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن چھوڑتے ہیں تو دنیا کا بھی خسارہ ہے، آخرت کا بھی۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی عظمت اپنے دل میں بٹھائیں اور یہ سوچیں کہ ہم اپنے خیر خواہ اتنے نہیں ہیں جتنا ہمارا نبی ہمارا خیر خواہ۔ قرآن کریم کے اندر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، انا اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ یعنی مومن اپنا اتنا خیر خواہ نہیں ہے، انسان کو واقعی پتہ نہیں ہے میری بھلائی کس میں ہے، میرا شر کس میں ہے، نبی کو پتہ ہے انسان کی فلاح کس میں، انسان خیر کس کے اندر۔ نبی سے بڑھ کر انسانوں کا مزاج کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، دعا کیجئے میرا بیٹا مل جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک اور صحابی مجلس میں موجود تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس کے بیٹے کو دیکھا ہے فلاں جگہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو وہ آدمی جلدی سے اس طرف بھاگا جہاں اس نے بتایا تھا کہ فلاں جگہ آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ کھیل رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باپ کو واپس بلایا اور فرمایا اپنے بچے سے بڑا پیار کرتے ہیں؟ ان کا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جب وہاں جاؤ اور اپنے بیٹے کو وہاں دیکھو تو بیٹا کہہ کرنا اس کو پکارنا، نام سے پکارنا جو نام تم نے اس کا رکھا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں اس کو بیٹا کہہ کر کیوں نہ پکاروں، میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا کتنے دنوں سے گم ہوا ہے اور تیرے اندر شفقت پدری بہت زیادہ ہے، باپ کی شفقت ہوتی ہے نا اولاد پر، تو وہ بہت زیادہ غالب آئی ہوئی ہے۔ اب جب تم اس کو وہاں جا کر بیٹا کہہ کر پکارو گے تو تمہارے لہجے کے اندر بڑی مٹھاس، بڑی شفقت اور بڑی رحمت ہوگی، اتنی محبت سے تمہیں پکارنا ہے۔ اور ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو، اس کو اپنا باپ یاد آ جائے، تو میرا باپ ہوتا تو وہ بھی مجھے اتنی محبت سے پیار سے پکارتا۔ تو اس وجہ سے فرمایا اس کو وہاں بیٹا کہہ کر نہ پکارنا، نام لے کر پکارنا، گھر چلے جانا، وہاں جا کر جتنا مرضی پیار کر لینا۔ تو یہ دیکھیے کسی یتیم کا کتنا دل دکھے گا، اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی جانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے مسلمانوں کے گھرانوں میں بہترین گھرانہ وہ ہے جہاں یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک ہوتا، اور ہمیں مسلمانوں کے گھرانوں میں بدترین گھرانہ وہ ہے جہاں یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک نہ ہوتا، برا سلوک ہوتا۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے کہ جس سے حسن جھلکے اور اس کو باپ کی محرومی کا سایہ محسوس نہ ہو، بلکہ اتنی اس کو محبت دی جائے، یہ نہیں کہ صرف اس کا پیٹ ہی بھرنا ہے، 2 ٹائم کی کھانا ہی اس کو کھلانا ہے اور پھر اس کے اوپر احسان جتلانا ہے کہ ہم نے اس کو پالا پوسا ہے۔ نہیں، پیٹ تو پرندوں کا بھی بھر جاتا ہے، دانا تو وہ بھی کھا لیتے ہیں، اصل اس کو وہ محبت دینی ہے جو باپ کی وجہ سے اس کا سایہ ختم ہو چکا ہے، وہ محبت اس کو چاہیے، ایسا حسن اس کو دینا ہے۔ یہ حسن سلوک مطلوب ہے شریعت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے مانگ رہے ہیں۔ ایسے نہیں حضور نے فرمایا کہ کسی کا دل سخت ہو تو یتیم اور مسکینوں کے سروں پر ہاتھ پھیرے، اس کا دل نرم ہو جائے۔ ہاتھ پھیرنے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ فوٹو سیشن کرنا ہے، ہاتھ پھیرنا ہے، فوٹو سیشن نہیں شریعت چاہتی، شریعت حقیقت چاہتی ہے، ہر چیز کا ایک روح ہوتی ہے، وہ روح ہم سے مطلوب ہے کہ روح اور حقیقت کے ساتھ وہ عمل کرو جو تمہیں تمہارے نبی دے کر گئے ہیں، اور پھر اس کے ثمرات دیکھنا کیسے تمہیں نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو سمجھنے، آپ کی تعلیمات کو دل و جان سے تسلیم کرنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔